ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سنہرے واقعات، اور آج ہم آپ کو آسمان سے نازل ہونے والے کھانے کے واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منو سلوہ، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور اس کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں نہ داخل ہو سکیں گے۔ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے پھرے۔ یہ جگہ تقریباً 27 میل تھی اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر سزا تھی۔ بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی۔ سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھی جو جنوبی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی۔ جمعے کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر 1 دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، اس لیے ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ آسمانی دسترخوان۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری گواہی سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے، مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا
چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے۔ اس دسترخوان پر تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک کا ان لوگوں پر عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ درس ہدایت۔ واقعہ مذکورہ سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ 2 سبق تو بہت ہی واضح ہیں۔ پہلا، حضرات انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور نافرمانی بہت خوفناک جرم عظیم ہے۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت الہی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً اللہ پاک کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہٰذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر 12ویں شریف کو ہم عمل کر کے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملتا